السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. ناظرین، آج میں کیا گفتگو کروں اور کیا میں تمہید باندھوں. مجھے اپنے اسکول کا وقت یاد آ گیا جب ایک میجک ماسٹر یا جو جادوگر ایکسپوز ہو جایا کرتا تھا اور کسی بچے کو پتہ چل جاتا تھا کہ انکل وہ جو آپ نے کبوتر ہے وہ تو یہاں چھپایا ہوا تھا، انکل آپ نے جو رومال ہے وہ تو نظر آ گیا، رومال تو پہلے سے آپ کی جیب میں پڑا تھا. اور آج پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اپنی ایک تصویراتی اہمیت رکھتا ہے پوری دنیا میں، پاکستان کا جو ہمسایہ ملک ہے وہ پاکستان بیشنگ اور پاکستان کارڈ کھیل کر سیاست کرتا ہے اور اپنے لوگوں سے ووٹ کے حصول کو یقینی بناتا ہے. بات یہاں نہیں رکی، اب افغانستان سے لے کر امریکہ تک پاکستان بیشنگ اور پاکستان کارڈ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جغرافیائی، تصویراتی اور ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے پاکستان کی. لیکن دوسری جانب خیبر پختونخوا جو کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا بالخصوص یہ دو صوبے ایسے صوبے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے میں اور پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، کیونکہ یہاں کے جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن اس کی نمائندگی بالخصوص خیبر پختونخوا کی نمائندگی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو کسی مووی کا نہ تو مجھے ولن لگتا ہے اور نہ ہی مجھے ہیرو لگتا ہے. کیونکہ کرائٹیریا ہے نا جی، لوازمات ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ہیرو ہیں تو اس کا یہ لوازمات ہے، اگر آپ ولن ہیں تو اس کا یہ لوازمات ہے. نہ یہ ہیرو ہیں نہ یہ ولن ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ایک ایسا عمل انہوں نے کیا، اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ نمودار ہو جاتے ہیں. اور میں تو خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کے اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، میں جانتا ہوں ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق بھی رہا ہے. میں تو ان کی آج گفتگو سن کے بڑا حیران ہوا کہ ادھر سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ رولنگ دے دیں جی، چیف سیکرٹری کو طلب کر دیں، فلانے کو طلب کر دیں جی، ہمارا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا. اور وزیر اعلیٰ اچانک انٹری دیتا ہے، اور جب اس کی انٹری ہوتی ہے تو پھر وہی دھواں دار خطاب ہوتا ہے، جناب او میں گنڈاسا میں تو انہوں نہیں چڑھاں گا، او میں کیتا تے میں او کیتا. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے اور خیبر پختونخوا کی کیبنٹ سے، ان اراکین سے، ان شخصیت پرستی کا شکار ہونے والی جو قوتیں ہیں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اتنی مورل کریج، اتنی جرت ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کریں آپ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ شاید وہ نہیں کر پائیں گے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بے نقاب ہوئے، بری طرح بے نقاب ہوئے. بھانڈا پھوٹا، یہ بیچ سڑک پہ نہیں پھوٹا، یہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے قریب پھوٹا کہ جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تو سب کچھ پتا چلا کہ وہ کیسے خیبر پختونخوا ہاؤس سے فرار ہوئے. اور ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی یہ بیان دے کر کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر اگر محفوظ نہیں ہے تو 24 کروڑ عوام. وہ ایک صوبائی وزیر صاحب آج بڑے جوشیلے انداز میں یہ اپنے خطابت کے دوران اور اپنے خطاب کے دوران وہ للکار رہے تھے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا یا انہیں پتہ تھا یہ اس پورے ڈرامے کا، اس ڈراپ سین کا وہ حصہ تھے. اور آج عطا اللہ تارڑ صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے بڑے کھل کر کہا کہاں ہیں عمر ایوب صاحب، شاندانہ گلزار، بیرسٹر سیف، آپ کے بیانات جھوٹے ثابت ہوئے. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کیا یہ انقلاب تھا؟ یہ انقلاب نہیں تھا. معیشت جب ترقی کر رہا ہے، پاکستان معاشی اہداف کی حصول کی جانب بڑھ رہا ہے، تو دوسری جانب یہ لوگ نہ صرف ایس سی او کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ ایک غیر ذمہ دار شخص ہے. انہوں نے پھر بھی اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط برتی ہے اور انہوں نے پارلیمانی الفاظ استعمال کیے، ورنہ جو 24 کروڑ عوام کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں عطا اللہ تارڑ صاحب نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط برتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کے تمام تر پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں. وزارت داخلہ نے بھی اس پورے پروٹیسٹ کا جو ڈرامائی سین تھا اس کی تحقیقات کے لیے سرکاری مشینری جس طریقے سے استعمال ہوئی، اس کے علاوہ جن گاڑیوں کا استعمال ہوا بے دریغ، اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اس کمیٹی کے اغراض و مقاصد اور فائنڈنگز کیا ہوں گی، کس لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس پر بھی ہم اپنے ماہرین سے اور صحافیوں سے پوچھیں گے. سرکاری ملازمین اس میں شریک ہوئے تھے، وہ سرکاری ملازمین کا تعین بھی یہی کمیٹی کرے گی. اور دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی آج بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ تھا
کہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکل گئے ہیں، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی کہ وہ ایک سی سی ٹی وی تھی جس سے پتہ چل گیا وہ کس طریقے سے نکل رہے ہیں، کہ کون سے انہوں نے کپڑے پہنے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اسمبلی میں آئے تو پھر ذرا آپ وہ رومال شمال چیک کر لیجئے کیسے وہ برآمد ہوئے. اور انہوں نے کہا یہ سارا دن ڈرامہ رچایا گیا، مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس کو سبوٹاج کرنا تھا. اب یہ ہوا کیا ہے، یہ کس طریقے سے یہ پلان کیا گیا ہے، اور وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا جاتا تھا کہ وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور وہ تو امہ کے لیڈر ہیں، وہ تو جمعے والے لیڈر بھی نہیں ثابت ہوئے، اور ایکسپوز پہ ایکسپوز ہوتے گئے، اور مزید بھی ایکسپوز ہوں گے آنے والے دنوں میں، آپ خود دیکھیں گے. اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے جواد فیضی، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بے باک تجزیے اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والے ہیں. جواد فیضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور آج ہم نے خصوصی طور پہ مدعو کیا ہے عاصم رضوان صاحب کو، سینئر صحافی ہیں، کنٹرولر ہیں ہماری جو رپورٹنگ ہے نیوز کی، اور اندر کی خبر، اور بال کی کھال نہیں کہوں گا میں، یعنی بڑے اندر کی خبر آپ کے پاس ہوتی ہے، اس پر آپ سے بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا. فیضی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم گفتگو کا آغاز ذرا عاصم صاحب سے کر لیں، اس کے بعد اس پر آپ کی سیر حاصل گفتگو اور تجزیہ جو ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے پیش کریں گے. جی آپ بھی سن لیجیے. عاصم صاحب ذرا پورا اس 24 گھنٹے کی ذرا ڈیولپمنٹس ہمارے عوام کے سامنے رکھیے، اور ذرا حقائق سے ذرا پردہ اٹھائیے کہ یہ جو ڈرامائی سین ہوا، کیونکہ میں بھی آئی وٹنس ہوں بہت ساری چیزوں کا، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ تجزیے والی کرسی آپ کی ہے تو یہ منصب آپ نے سنبھالا ہے تو پلیز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے بہت ساری چینجز دیکھیں جو ہمارے ہاں آئیں، اور جو کہا گیا، سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کی تردید ہو گئی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شاید وہ اداروں کی تحویل میں ہیں، اس کی بھی تردید ہو گئی، کیونکہ آرٹیکل 245 جس کے تحت فوج کو طلب کیا گیا، فوج کو، اس میں جو فرق ہے ایمرجنسی میں، اور اس میں وہی بنیادی فرق یہ ہے کہ آرٹیکل 245 جب تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور فوج جو ہے وہ 5 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک امن و امان کی صورتحال دیکھے گی، جب تک ایس سی او کا اجلاس ختم کے لیے بیسیکلی. اس کے دوران جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ حکومت کی ثوابدید ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا جب وہ منظر سے اچانک غائب ہو گئے، سکرین سے ہٹ کے روح پوش ہو گئے، تو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں بڑی دھواں دار تقاریر بھی ہوئیں، اور بڑے زور و شور سے ڈیسک بھی بجے، کا میں نے اسی لیے ذکر بھی کیا، بہت زور و شور سے ڈیسک بھی بجے. اور اس کے بعد اچانک جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نمودار ہوئے اور اسمبلی ہال میں پہنچے. اور اچھا، مجھے ایک سوال یہاں پہ کرنا ہے. پشاور سے جب یہ سفر کرتے ہیں اور اسمبلی تک پہنچتے ہیں، یا انہوں نے اتنا ٹریول کیا ہے، سفر کیا ہے، تو کہیں کوئی فوٹیج نہیں پتہ چلتی کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر سے ہی آئے تھے؟ وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ آئے بھی تھے راتوں رات واپس چلے گئے. وہ تو ڈاکٹر صاحب کل رات جب وہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں آئے 3:24 پر، اور سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس جو ہے خیبر پختونخوا کی ان کی سیکیورٹی کی وہ ان کے ساتھ تھی، اور تقریباً وہ 40 منٹ سے کم وقت تک، کوئی 35-36 منٹ وہ یہاں پر رہے. اور 4 بجے جب وہ یہاں سے نکل رہے تھے تو آتے ہوئے انہوں نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور جب وہ باہر جا رہے تھے تو ان کے سوٹ کا رنگ بدلا ہوا تھا. ان کے ساتھ نہ صرف کے پی کے پولیس کے، خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ سادہ کپڑوں میں تھے، بلکہ بلوائیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو بھی ان کے ہمراہ کے پی کے ہاؤس سے نکلتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نہ تو زبردستی لائے گئے نہ زبردستی لے جائے گئے، وہ اپنی مرضی سے آئے اور اپنی مرضی سے گئے. اب یہ اس سوال کا جواب تو انفارمیشن منسٹر نے بھی پوچھا ہے، اور یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو دینا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کہاں رہے. اس کا جواب تو علی امین گنڈا پور صاحب کو دینا ہے، اور عوام یہی وہ سوال ہے جو پوچھنا چاہتی ہے. اور یہی محسن نقوی صاحب نے، وزیر داخلہ صاحب نے بھی آج پریس میں کہا کہ تھک گئے تھے سر، کوئی ملک شیک پیا ہوگا، کوئی وہ آپ کو پتہ ہے جہاں سے ان کا تعلق بلانگ کرتے ہیں حلوہ بھی بڑا مشہور ہے، ہو سکتا ہے حلوہ ولوہ کھا رہے ہوں. لیکن سر وہ ان کے ساتھ وہ جو کرینیں تھیں، ان کے ساتھ جو ایمبولینسز تھیں 1122 کی، ان کے ساتھ جو ڈیزاسٹر وہیکلز تھیں، ان کے ساتھ جو کینچے تھے، ان کے ساتھ جو آنسو گیس کے شیل تھے، اور ان کے ساتھ جو آتشی اسلحہ تھا، اس کا جواب تو کسی کو دینا ہے. فیضی صاحب یہ جواب تو دینا پڑے گا
میرے لیے یہ چیزیں اہم نہیں ہیں وہ کہاں سے آئے، کیوں گئے، کیا کیا. میرے لیے اہم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام جنہوں نے مینڈیٹ دیا کہ ان کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے، تعلیم اور صحت پر وہ پیسہ خرچ کرنا ہے، اور سڑکوں کی جو زبوں حالی اور توڑ پھوڑ ہے اس کو درست کرنا ہے، ٹورزم کے جو دعوے کیے تھے ٹورزم کے لیے انفراسٹرکچر بنانا ہے، نہ کہ 2000 ارب کا مقروض بنانا ہے. یہ سرکاری مشینری کا استعمال کوئی بھی وزیر اعلیٰ آ کر کرے گا اور صوبے پہ آ کے چڑھائی کر دے گا، اور پھر وہ یہ کہے گا کہ جی انہیں بھی تے کیتا سی، ولی امین بھی تے آیا سی انہیں بھی کیتا سی. کی مثال قائم کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جب میں صبح اٹھا اور میں نے ٹی وی آن کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کے پی کے صوبے سے وزیر اعلیٰ کے پی کی وہ چلتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے تھے نہیں گرفتار نہیں ہوئے، آئی جی اسلام آباد کہہ رہے تھے گرفتار نہیں ہوئے. یہ ساری چیزیں باتیں ہو گئی ہیں. مجھے وہ عبدالحمید شاہ میرے سامنے بار بار آ رہا ہے جس کا تعلق بھی کے پی کے سے تھا، ایبٹ آباد سے. وہ یہاں 24 گھنٹے ڈیوٹی دے کہ دارالحکومت میں آنے والے لوگ محفوظ رہیں. اس کی ڈیوٹی تھی کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس کی ڈیوٹی تھی کہ راستے بھی کلیئر رکھوں، اس کی ڈیوٹی تھی کہ کوئی دہشت گرد کہیں گھس نہ جائے. اس کو مار دیا، اغوا کیا، اس کی جان لے لی. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جس کی قیادت میں طالبان کے لوگ آتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، دہشت گرد آتے ہیں، اور کے پی کے ہی ایبٹ آباد کا عبدالحمید شاہ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. کون جواب دے گا؟ آپ تو کرین کی بات کر رہے ہیں نا، گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی آ جاتے ہیں. اس عبدالحمید شاہ کے قتل کا کون ذمہ دار ہے؟ اس پہ کسی نے بات کی؟ اس پہ میڈیا نے نماز جنازہ دکھائی، نقوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھ لی، گفتگو ہو گئی، کنڈی صاحب نے خیالات کا اظہار کیا. اس کا کیا بنے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ یہ کرے گا کل کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے انہیں بھی تے کیتا سی، اور کل کو پھر پولیس کا مورال کدھر جائے گا؟ جو مرضی اٹھ کے جس مرضی پولیس والے کو شہید کر دے. نہیں سر، کمر توڑ دیں، ہڈیاں توڑ دیں، اسی کمر میں فریکچر ہو جائے، ہاسپٹلائزڈ ہو جائے، اور آپ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جائے. یاد ہوگا یہاں سے چند میٹر کے فاصلے پہ عصمت اللہ جنیجو کے ساتھ میں وہی بات کر رہا ہوں. ابھی یہاں پہ پی ٹی وی میں جو ہوا یار میں نہیں بھول سکا آج تک اس کو. ابھی بھی سر ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ لہٰذا یہاں سے بات کہ اگر قانون، خود وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں، رومال اپنا پتہ نہیں وہ ایک طرف ہونا چاہیے تھا، انہوں نے دونوں طرف ہی رکھا ہوا تھا، میں تو بڑا پریشان ہو گیا. دوسری بات یہ مجھے یہ بتائیے، کل سے یہ شور ڈالا ہوا تھا جی گرفتار کر لیا. سارے وہ عطا اللہ تارڑ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. کدھر گیا وہ سارا نزلہ؟ کدھر گئی وہ ساری باتیں؟ پوچھے نا، کدھر گیا یار؟ تمہیں گرفتار، تم واویلا مچا رہے ہو. اور پھر عطا اللہ تارڑ صاحب نے خاص طور پہ شاندانہ گلزار صاحبہ کا جو ذکر کیا نا، انگلش میں گفتگو کر کے پوری دنیا کو آپ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ خاص طور پہ انہوں نے آج یہ بار بار دہرایا اس کو. آپ پاکستان کی بدنامی کراتے ہیں، جے شنکر سے تقریر کروانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ پاکستان کے نظریات، پاکستان کی اساس، پاکستان کا کشمیر، پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کے بیسک ایشوز آپ ایک سائیڈ پہ کر کے کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا وزیر آ کے ہمارے احتجاج میں آئے. پھر مجھے ایک اور بات، آج ابھی جب وہ خطاب کر رہے تھے، شعلہ بیانی دکھا رہے تھے، ایک تو مجھے ان کی آج تک آدھی باتوں کی سمجھ آتی ہے، آدھی چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں لوگ کیسے ان کو برداشت کر لیتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمیں مویشی منڈی میں جگہ دیتے اور کوئی جانور ہے. اور بھائی جو قبول کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کچھ چکر تو ہوئے گا نا، کچھ جانور والا مسئلہ تو ہے نا تھوڑا جہا. اور وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر آپ اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، اگر آپ پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں چڑھائی کرنے آ رہا ہوں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اگر آپ یہ کہیں گے کہ دہشت گرد میرے ساتھ ہوں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج پھر دوبارہ کیا کہا ہے کہ یہ دہشت گرد اپنے ساتھ لے کے پھرتے ہیں اور دیگر شہروں میں لے کے جاتے ہیں، اسلحہ اس کی آمد و رفت کا باعث بنتے ہیں. تو پھر میں انسان تو نہیں سمجھتا ایسے کسی کو
جو پاکستان کے آئین کی حیا نہ کرے, جو پاکستان کے لوگوں کو, بچوں کو, معصوم بیٹیوں کو, بہنوں کے, جو جن کو خطرے میں ڈال دے, وہ انسان ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں مانتا اس کو انسان. ابھی بھی آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں. اچھا سر, میں ویسے آپ سے, بلکہ آپ جو کہیں میں نہیں آپ کو روکوں گا, میں صرف ایڈ کر دوں گا. ہم نے موویز میں اکثر, میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کیونکہ مجھے تو ابھی ان کی جو پوری پولیٹکس ہے وہ ایک اسکرپٹ نظر آتا ہے اور ایک پورا ڈرامہ نظر آتا ہے. تو اس ڈرامے میں آپ نے وہ دیکھو, پرانی موویز میں یہ ہوتا تھا کہ بندہ پھڑیا جاتا تھا نا, کہ یار اس کو گولی لگی ہے, 15 گولیاں لگا تو وہ پھر اٹھ کے جناب کھڑا ہو گیا. سر ادھر تو حد ہو گئی ہے, ادھر ایک گولی سے 12 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. ایک شخص ایک گولی سے 4 جگہ پہ اس کو گولیاں لگتی ہیں, پھر اس کے پرزے بھی نکلتے ہیں, وہ پرزے جاتے ہیں دوسرے کو لگتے ہیں, پھر گولی ایک سے نکلتی ہے وہ دوسرے کو جا کے لگتی ہے. یہ اتنا ڈرامہ جو ہے یہ اب بھی ایکسپوز نہیں ہوئے. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سر سے پاؤں تک علی امین گنڈاپور ڈرامہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور وہ وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں, وہ سب حالات کو بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی ایک تو سیاست کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے, بہت سمپل ان کی فلسفی اور بڑا سادہ ان کے طریقہ کار, ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. یعنی اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. اب یہ بھی جو 2-3 دن جو ڈرامہ چلتا رہا اور پوری دنیا نے دیکھا, اور ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے جب وفاقی دارالحکومت بند تھا, وہ کیا امیج لے کر گئے ہوں گے. اور اس پرتشدد احتجاج میں 70 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے, اور اس میں کچھ شدید زخمی اب بھی ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب مزے کی بات, حیرت والی میں بات عاصم بھائی یہاں آپ کو روکوں گا نہیں, میں آپ کو, بلکہ فیضی صاحب کل ہم یہیں پہ شو میں بیٹھے ہوئے تھے, یہی بات کر رہے تھے, میں اس کو آج دہرانا چاہتا ہوں تاکہ وہ دیکھ بھی لیں, شاید میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہو. میں نے خود 2 FC کے اہلکار, ان کو رات کو وہاں سے ریسکیو کیا. مطلب ریسکیو کیا کیا, میں بھی آفس کی طرف آ رہا تھا تو ان کی جب میں نے حالت دیکھی, کیونکہ جتنی انہوں نے جذبے کے ساتھ, جتنی محنت کے ساتھ اور جس انداز سے ان کو ان لڑکوں نے گھیرا ہوا تھا, ان حواریوں نے گھیرا ہوا تھا ان کو, اور جس لینگویج کا وہ استعمال کر رہے تھے, میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی لینگویج, اس طرح کی بدتمیزی, طوفان بدتمیزی میں نے نہیں دیکھا. لیکن اس کے باوجود وہ 2, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ ڈسپرس ہو جاتے تھے نا, تو وہ ان کو فالو کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو پھر 2-2, 4-4 وہ بیچارے رہ جاتے تھے, اور پھر ان پر ٹوٹ پڑتے تھے یہ حواری. اس کا جواب کون دے گا سر؟ وہ میرے اور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے, ان کو زخمی کیا, اور چند کی حالت تو تشویشناک ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابھی فیض صاحب نے بات کی سوری کہ طالبان کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کیا گیا, دوبارہ ان کی آباد کری ہوئی KPK میں. ابھی بھی جو پروٹیسٹ میں 878 بلوائی جو اریسٹ ہوئے ہیں, ان میں جو افغان ہیں جو پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے, ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. جی سر, 115 کے قریب 115 ہے. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اور اگر ہم ان کی سیاست کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیے, جس شخص کی چوائس علی امین گنڈاپور ہو خیبر پختونخوا کے لیے کہ وہ اس کے منتظم اعلیٰ ہوں گے, اور پھر بندہ ان کے متعلق کیا رائے قائم ان کی کر چوائس کا ذکر نہ ہی کریں, ان کی کیا رائے دور تک بات چلی جائے گی. پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھیے 1000 ارب روپے کا مقروض صوبہ ہے. 1000 نہیں سر, 2800 ارب روپے کے تو آڈٹ آبجیکشن ہے آڈٹ رپورٹ میں. 1600 سے زائد تھا, اور اس میں اب اس دفعہ کا جو لیپس اور باقی آپ شامل کر دیں تو 2 تو پہنچ گیا نا. خود تو وہ پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے. خیبر پختونخوا کے اسکول جو ہیں وہاں پہ اسکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, ڈینگی جو ہے وہ ان کنٹرول ہے. جنگلہ بس کہا کرتے تھے BRT جو ہے وہ کرپشن کا سب سے بڑا منصوبہ تھا, ٹھیک ہے, وہ پکڑا گیا. 4 سالوں میں کوئی ایک ریفارم وہ بتا دے جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں کی ہو. 12 سال خیبر پختونخوا میں ان کو ہو گئے, 4 سال وہ سر یہاں پہ ہم بلا کر ان کو کہتے تھے پرائمری اسکول کا نام بتا دیں جس کی آپ نے بنیاد رکھی ہو. سر ان کا بڑا سمپل ان کی سیاست ہے. PTI جو کچھ کر رہی ہے یا ماضی میں جو کچھ کرتی رہی دھرنوں کی سیاست اور تشدد سے, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ ہمیں صرف اس ایک سوال کا جواب چاہیے. کیا اس کا بینیفیشری پاکستان ہے؟ نہیں. کیا اس کا بینیفیشری خیبر پختونخوا ہے؟ نہیں. کیا اس کا بینیفیشری دہاڑی لگانے والا اس کا سر بینیفیشری جو ہے وہ ہمارا ایک ہمسایہ روایتی دشمن. اس کا بینیفیشری افغانستان کے اندر وہ قوتیں جن کو ٹریننگ یہاں پہ دی گئی. اس کا بینیفیشری جو ہے وہ اسرائیل ہے. دس از ویری سمپل. جی. تو پھر اب لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ PTI جو ہے وہ تشدد اور انتشار کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی, اور جب بھی پاکستان 2 قدم آگے چلتا ہے یہ اپنی سیاست سے اس کو 8 قدم پیچھے لے جاتے ہیں. ملیشین پرائم منسٹر کے وزٹ کو سبوتاج کرنے کا کہ اگر خدا نخواستہ اٹیمپٹ ہوئی تو اس کا کیا بینیفٹ تھا؟ یا اگر SCO جو ہے
اس کو سبوتاج کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی تو اس کا کیا بینیفٹ تھا؟ یا اگر اسلام آباد جو ہے اس کو آپ چوک کر دیتے ہیں اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ کبھی پنجاب کے اوپر چڑھائی کر دے اور کبھی وفاق کے اوپر نہیں، وہ چڑھائی کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایس سی او کو آپ چھوڑ دیں، جے شنکر کو بھیج دیں تاکہ وہ خطاب کرے اور ہم سارے ان کے چرنوں میں بیٹھ کے کہیں جی بہت زبردست، واہ 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 واہ۔ جے شنکر جو ہیں یا ان کے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی وہ پولیٹیکل لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے صرف پاکستان ہی نہیں اپنے ہمسائے میں باقی بسنے والے دوسرے ممالک جو ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا، سری لنکا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، برما کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیے بنگلہ دیش کے ساتھ واٹر ڈسپیوٹس جو ہیں وہ انڈیا کے کیوں دہائیوں تک رہے، کیوں بنگال رائفلز اور جو انڈیا کی بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں وہ کیوں آرمڈ کنفلکٹ میں رہیں؟ جی کیا بنگلہ دیش سے انڈیا کو کس نوعیت کا اس کو خطرہ درکار تھا یا درپیش تھا؟ حالانکہ وہاں پر تو ایک اچھی تعداد جو ہے وہ ہندو پاپولیشن کی ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے اس کے اوپر تو جو 16-17 سال خاتون مسلط رہیں وہ تو ان کو تو پناہ بھی ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے فیض صاحب جس طریقے سے یہ حوالہ دیا انہوں نے۔ یہ بتائیے سر، وہ شیر آیا اور پھر جب شیر آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی شیر ویر نہیں آیا۔ کیا یہ صورتحال ہونی چاہیے؟ مجھے تو آپ اور وہ شیخ مجیب کا بتائیے گا، وہ ان کا وہ کیا ہے، انسپائر ہوئے تھے یا ایکسپائر ہو گئے؟ آپ نے شیر کی بات کی، مجھے تو شیر ایک یاد آ گیا ہے۔ پلیز وہ جے شنکر کی تقریر آپ نے کہا نا کروائیں گے، وہ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم عام طور پہ اپنی گفتگو میں کچھ اشعار تھے ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، سناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے ذہن میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ اب ہم اصل میں جب بتوں کے پجاریوں کے حوالے سے ہم یہ سوچیں کہ ان کی تقریر کروائیں گے، ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتا تھا، آپ اس کے وزیر سے تقریریں کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے بار بار کہا کہ یہود سے ہنود تک بات آ گئی، اور یہی وہ فارن فنڈنگ کے دو میجر جو پیسہ لگانے والے ہیں اس پارٹی پہ، ایک یہود اور ایک ہنود، اور یہ انہی سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں۔ سر ہنود نے خود اعتراف کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آرٹیکل 370 کے وقت آپ نے بھی سنا، میں نے کل بھی ذکر کیا، سر یہ بھی ایڈ کر لیں ہنود کا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اور یار تم کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی زیک گولڈ سمتھ کا حالیہ ٹویٹ دیکھ لیں آپ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے فلسطین کے حوالے سے۔ لہٰذا ہم وڑ کے ادھر ہی گھستے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہاں ہوئی کہ جی وہ پھر ساری رات گنڈا پور صاحب کہاں تھے؟ وہ ہمارے ایک دوست ہے احسن چٹھا صاحب، سیاسی ڈیرا کے نام سے نا، وہ ان کا یوٹیوب ہے، میں ان کے الفاظ تو دہرا نہیں سکتا، مجھے تو میری وہ پر جلتے ہیں ویسی گفتگو کرتے ہوئے، وہ کسی دن دیکھ لیں، وہ بتاتے ہیں کہ برات کو پھر کیا ہوا ہوگا۔ ایک بات یہ کہ ہمیشہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کرتے تھے کہ کیسے بن گئی چادر سے ایک کرتا، کیسے بن گئی، یہ خان صاحب بہت سناتے تھے، مہاتما صاحب۔ ایشو یہ ہے کہ یار مجھے ایک بات بتائیں، وہ جو آپ کو عدالت نے بلایا کہ وہ جو بلیک لیبل شہد تھا اس کیس میں آئیے اور بتائیے آ کے، آپ کہتے نہیں میں بیمار ہوں اور اس میں آپ کی طبیعت خراب ہے، وہ عدالتیں کیوں نہیں دیکھ رہی؟ کیوں کر نہیں دیکھا جا رہا؟ جو کیسز ہیں بھائی، آپ آج بھی فرما رہے تھے موصوف کے پی کے اسمبلی کے اندر ریاست مدینہ کی باتیں، اور کلمہ اٹھا کے کہہ رہے تھے، کلمہ سنا کے قسمیں اٹھا رہے تھے۔ اور بھائی عدالتوں کا سامنا کرو نا، آ کے بتاؤ نا جو تمہارے اوپر الزامات ہیں۔ آپ نے جو نقطہ فیض صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا، کیونکہ آپ کی گفتگو سر یہی مزہ آتا ہے کہ آپ بڑے اہم نکات کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ میں نے دوبارہ فیض صاحب کی طرف آنا ہے، یہ جو راداری ضمانت ہوتی ہے جو لے کر وہ وہاں سے نکلے تھے، تو راداری ضمانت کا یہ مطلب ہے کہ آپ راداری ضمانت لے گے اور راہ پہ جو بھی کرتے ہوئے آؤ اور جو کرتے ہوئے جاؤ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ذرا راداری ضمانت کے بارے میں بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی۔ ان کے نزدیک تو راداری ضمانت یہی ہے کہ آپ پورے صوبے کے سرکاری وسائل لیں اور وفاق کے پر چڑھائی کر دیں۔ اور بھارت کے ایک ڈیفنس انالسٹ ہیں، ان کے سابق فوجی افسر ہیں گورو، وہ بڑا اچھا انہوں نے ان کو ڈسکرائب کیا۔ جب خان صاحب کا کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دہائیوں تک اپنا ٹائم ضائع کیا، اربوں ڈالر ضائع کیے،
لیکن جو بانی پی ٹی آئی نے کیا وہ ہم اربوں ڈالر لگا کر بھی نہیں کر سکے. آج انفارمیشن منسٹر نے بھی 9 مئی کا حوالہ دیا, بالکل, اور 9 مئی کی طرف اگر ہم جائیں تو مجھے آج تک یہ جب میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے برطانیہ کا سب سے بڑا ملٹری اعزاز ہے وکٹوریہ کراس. وکٹوریہ کراس کے جو ریسیپینٹس ہیں وہ سارے برٹش نیشنل نہیں ہیں, اس میں سب کنٹرینٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, اور بھی لوگ شامل ہیں. اگر وکٹوریہ کراس ہولڈر کے ساتھ کسی بھی ملک میں خدا نخواستہ اس کی کوئی بھی ایسی حرکت کی جائے جس سے اس کی آنر کے پر حرف آئے, تو کیا برطانیہ برداشت کر لے گا؟ نہیں کرے گا. ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے نشان حیدر. کیپٹن کرنل شیر خان شہید 27 سندھ ریجمنٹ, کارگل کی جنگ کے ہیرو, جن کی سائٹیشن دشمن کا بریگیڈ کمانڈر دے رہا ہے, بریگیڈ باجوہ, پرتاپ سنگھ باجوہ. بالکل بالکل. اور ان بلوائیوں نے 9 مئی کو کیا کیا؟ میں نے وہاں پروگرام کیا پورا جا کے, اور میں نے جو دیکھا وہاں جا کے, یار میں تو فوج اور عوام, فوج جو ہے وہ آسمان سے تو نہیں ڈاکٹر صاحب آئی ہوئی نا, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بہنوئی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا. اچھا ہم بھول کیوں جاتے ہیں اتنی جلدی عاصم صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں ہم نہیں تھے, تو وہ کون تھا جو فرمایا کرتا تھا کہ خبردار ہماری ریڈ لائن کو چھوا بھی تو پھر ہم کوئی ریڈ لائن نہیں دیکھیں گے, ہمیں بھی پتہ ہے ساری چیزوں کا, ہم سے دور نہیں ہے. اب کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں تھے, صرف ہم نے کہا تھا چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں, وہ آج بھی کہہ رہے تھے جی ہم 9 مئی والے ہیں, اسمبلی کے اندر فلور پہ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے تھے ہم 9 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے ہیں, 3 دفعہ دہرایا. سر بہت معذرت کے ساتھ, روز محشر کا انتظار ہے کیا؟ اس سے بڑا کسی ثانیہ کے منتظر ہیں ہم؟ سر ایک چیز دیکھیے, ہم دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہیں جن کی آبادی کا اوور ویلمنگ حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہمارے نوجوان بڑی باصلاحیت ہیں, ہمیں صرف ان کی انرجیز کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینا ہے, اور ہم ان سے بہت بہتر طور پہ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں مجھے برا بلا کہہ کر 2 بھٹکے ہوئے لوگ راستے پر واپس آ جائیں, تو میرا خیال ہے تحمل جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا. اچھا سر, بہت ساری چیزیں, کیونکہ میرے پاس تو بہت سارے نکات ہیں جس کو میں نے زیر بحث لانا ہے, لیکن وقت کی بے وفائی کا بھی آپ کو پتہ ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, تو سوئی رکتی نہیں ہے اور وہ ٹک 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 چلتی ہی رہتی ہے. میں نے فیضی صاحب کی طرف آنے بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور آئی جی اسلام آباد نے تو بڑی غلیلیں, پتھر, شیلز کی برآمدگی اور یہ ساری چیزوں کی تفصیلات رکھے. ذرا اس کمیٹی کا بھی تھوڑا سا ذکر, بالکل اس کا جو سٹرکچر ہے پورا. سر یہ کمیٹی بنائی ہے, ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وزارت داخلہ کے رفعت مختار صاحب, جی وہ اس میں شامل ہیں, اور اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈی جی جو ہیں ایف آئی اے منیر صاحب وہ اس میں شامل ہیں. انٹیلیجنس بیورو کے جو گریڈ 20 سے اوپر کے افسران ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کمیٹی نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون کون سرکاری ملازم شامل تھا, اس کی کیا ذمہ داری تھی, اس کے سہولت کار کون کون سے تھے, اور اس میں سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ کیسے استعمال ہوئیں, کیوں استعمال ہوئیں, اور سرکاری ملازمین کو استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا. اور اس کمیٹی نے 7 دن میں جو ہے وہ اپنی رپورٹ دینی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ ڈاکٹر صاحب اتنا سادہ نہیں ہے, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اللہ کرے, کیونکہ سی ٹی ڈی کے اہلکار جو ہیں وہ بھی اریسٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا. جی بالکل سادہ اس میں کپڑوں میں جو ہے وہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جن سے ویپن بھی برآمد ہوا ہے. اللہ کرے کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی پائی والا کام نہ ہو جائے. اللہ کرے کہ ان لوگوں کی جو تحقیقات ہے وہ ہونی چاہیے, اور قوم اس چیز کے منتظر ہے کہ کمیٹی پانی نہیں چاہیے, کمیٹی بنانی چاہیے, اور یہ 7 دن میں اپنی فائنڈنگز جو ہے. بلکہ ساتھ یہ بھی ایک ایڈ کر لیں کہ نگران دور حکومت میں اعلیٰ سطحی کمیٹی بنی تھی 9 مئی کے والے سے, کچھ تو اس کا بھی سامنے آ جانا چاہیے یار, کمیٹیاں نہیں نا پائے. ویسے ایک اور بھی جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے نا سر آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں, وہ جو سائبر کرائم یہ سارا کچھ, اور وہ جو آپ کو گرفتاریاں ہوئی تھی. سر یہ دیکھیے ہمارے ہاں نا ایک بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے, پوری دنیا میں سائبر رولز ہیں اور سائبر کرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کو اس چیز پر لے جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اظہار رائے نہیں سر, یہ ایکسکیوز جو ہے, میں بالکل عاصم صاحب اس ایکسکیوز کی طرف میں اس لیے بھی نہیں آنا چاہتا کہ وہ سائبر رولز کی ہم بعد میں بات کریں گے. جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں وائلیشنز کرتے ہوئے, آئینی اداروں کے سربراہان پر حملہ آور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور طوفان بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کا تمسخر مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کو گرفتار کریں نا. وہ تو ایک چیز بالکل سامنے ہے. باقی سائبر کرائم کی بات بعد میں ہوگی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو اور اس ڈرامائی انٹری کو اور اس مووی کا یہ جو اسکرپٹ تھا اس پہ بات کریں گے.
Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, the Kashmiri people are resolute in rejection of the false Indian identity. The New Delhi seeks to impose upon them very, very severe conditions, and atrocities are being committed every hour. India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. थैलेसीमिया के मरीज बच्चे जिनकी जिंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज रहती है, आपके खून का अतिया उनकी जिंदगी की सांसें बहाल रख सकता है। तड़पती, ससकती और बीमारी से लड़ती इन मासूम जानों के लिए आगे बढ़ें और अपने करीबी सेंटर पर खून के अतियात दें। यही इनकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद है। इसे टूटने मत दें। आपके खून का अतिया सदकाए जारिया है। खून दें जिंदगी के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जवाद फैज़ी साहब गुफ्तगू के दौरान बड़े एक अहम नुक्ते की तरफ, और मैं ये चाह रहा था कि उस पर ज़रा तफसीली बात कर ली जाए और ब्रेक के बाद ही उस पर बात की जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने रखूँगा कि जिसने एक शख्स का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। गैर शरई और गैर कानूनी जो काम हुआ, जिस पर आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान जिसका जिक्र किया, कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए, हम सब की तरफ से भी आमीन। उन्होंने हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों के सामने वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डट गए, खड़े हो गए। उन पर शदीद पथराव हुआ। मैं उनका पूरा आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मैं आपको बता नहीं सकता। चंद माह इनकी रिटायरमेंट में रह गए थे, क्या कसूर था? ये थी आपकी हकीकी आज़ादी, ये है आपकी रियासत मदीना। आपको डूब मरना चाहिए। और इसके जिम्मेदार कौन हैं जो इसको लीड कर रहे थे? इसके जिम्मेदार कौन हैं जिन्होंने डायरेक्शन दी? इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने इन्हें रोका नहीं। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज इस मुलाकात में पुलिस को न सिर्फ शाबाश दी, खराज तहसीन पेश किया रेंजर्स के दस्तों, मुसल्लह अफवाज और जिन्होंने अपना पंजाब पुलिस, उन्होंने जिस तरीके से अपना किरदार अदा किया और वो डटे रहे, जिसका मैं आई विटनेस हूँ। हमारे आसिम भाई हैं, जवाद फैज़ी साहब हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इसके आई विटनेस हैं। किस तरह मैंने आपको वो वाक़या का जिक्र भी किया कि 2 FC के एहलकार, मैं उन्हें खुद देख रहा हूँ कि उनके गिर्द इन हवारियों ने घेरा तंग किया हुआ, लेकिन वो लड़ रहे हैं, वो उनको रोक रहे हैं कि वो आगे ना बढ़ें। ये शहरियों की जान और माल की हिफाजत और उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और ज़िम्मेदारी है। इन कातलों का ताक़ुब करना,
ان قاتلوں کو کیفر کردار اور عبرتناک انجام تک پہنچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اس سے فیضی صاحب کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, پولیس جس سے ہمیں بہت ساری شکایتیں بھی رہتی ہیں, چوک چوراہوں پر ہم مسائل ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ان حواریوں کو روکنے میں اول دستے کا کام ہماری پولیس نے کیا. آپ نے وہ جو 2014 کا ذکر کیا, اس 126 دن کا جو فسادی دھرنا تھا اس کا ذکر کیا, اس میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا, پھر وہ لاہور میں جو کچھ ہوا, پیٹرول بمز ان پہ گرائے گئے, ان کو فریکچر آئے, کتنا کچھ. Who is responsible سر؟ یہ سلسلہ کب تھمے گا؟ دیکھیں یہ سلسلہ تھمنا چاہیے اور روکنا پڑے گا. دیکھیں جو انہوں نے تضحیک آمیز توہین آمیز مہم چلانی تھی وہ بھی چلا لی, انہوں نے خط بھی لکھ لیے, انہوں نے بیرونی اداروں کو ہماری شکایتیں بھی لگا لیں, پاکستان کی جگ ہسائی بھی کروا لی, ہمارے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کی. پھر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اسرائیلی مندوب کو ایک ہی شخص کے انسانی حقوق بھی یاد آئے, انہوں نے نام لے کے کہا کہ, اور پھر اسرائیل ٹوڈے اور یروشلم پوسٹ کی آپ نے رپورٹس دیکھ لیں, آرٹیکلز بھی دیکھ لیے. برادرم عرفان صدیقی صاحب کا میں آج کا جو ٹویٹ ہے نا, وہ بچہ بچاؤ تحریک ہے نا سر, وہ تو بچہ بچاؤ تحریک ہے. وہ مجھے صدیقی صاحب کا آج کا جو ایک بیان تھا نا, وہ کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اکائی نے وزیر اعلیٰ کی سرکردگی میں وفاق پر لشکر کشی کی ہو, لیکن 2016 میں وہ جو ہلکے آنچ پہ نہیں ناچتے تھے پرویز خٹک صاحب, انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا. پھر 2022 میں محمود خان نے یہ کام کیا, اور اب یہ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آتے ہیں, لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں, مرکز پہ چڑھائی کرتے ہیں, پولیس والوں کی شہادتیں ہوتی ہیں اور پتھر ساتھ لے کے آتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا آصف بھائی, آپ نے بھی دیکھا کہ وہ گاڑیوں سے کیا کچھ نہیں نکلا, ان کی فوٹیجز آپ نے بھی دیکھی, تصویریں ہم نے بھی دیکھی کہ یار یہ اٹس ٹو مچ ناؤ کہ آپ وہاں سے لے کے آ رہے ہیں کہ پتھر بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے, ڈنڈوں پہ کیل بھی لگانے چاہیے. وہ جو پہلے ایک بندہ آیا تھا جرابے بیچ کے کینیڈا میں, اور وہ یہاں آ کے جو کفن لہرایا کرتا تھا اور قبریں کھودا کرتا تھا, یہ ایک سیاسی کزن کے چکروں میں انہوں نے پارٹ ٹائم انقلاب جو لاتے ہوتے تھے, اور وہ پارٹ ٹائم انقلابی جو تھے. پھر اب دیکھیں, پھر وہی بات ہے کہ 3 وزیر اعلیٰ رہے ہیں کے پی کے میں, پی ٹی آئی کے, پرویز خٹک صاحب, محمود خان صاحب اور اب جناب گنڈا پور صاحب. اب دیکھ لیں کہ تینوں ہی اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یار کوئی تو نتھ ڈالو. یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں, اور ان کو نتھ نہ ڈالی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اتحادی جماعتیں بھی ہیں ان کو بھی شاید پھر معافی نہ ملے. بالکل, آپ نے فیضی صاحب آپ کے جذبات کی بھی میں قدر کرتا ہوں. میں ڈیفینیٹلی ہم کڑتے ہیں, ہمارا خون جلتا ہے یہ, کیونکہ یہ کانسٹیبل حمید شاہ کسی کا بیٹا تھا, کسی کا باپ تھا, بیٹی کا باپ تھا, کسی کوئی بیٹی اس نے بیانی ہوگی, یہ کئی گھروں کا کفیل ہوگا, اس حوالے سے اس کی پینشن کا انتظار ہوگا, اس نے اپنی کسی بچی کا جہیز لینا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں ایک سسٹم ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری کفالت ایک بندے کی کفالت کئی لوگوں کے ذمہ ہوتی ہے, یعنی کئی لوگوں کی وہ کفالت کرتا ہے. کوئی بات نہیں, ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا, کیا یہ تحریک جو ہے یہ انقلاب لائے گی؟ کیا یہ تحریک ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ نہ تحریک ہے نہ سیاسی جماعت ہے, یہ تو ایک جتھا ہے. اگر سیاسی جماعت ہو, تحریک ہو, مینیفیسٹو کی بات ہو, منشور کی بات ہو, آئین کی بات ہو, لیجسلیشن کی بات ہو, یہ ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے کیا ابھی تک قانون سازی کی خیبر پختونخوا میں عوامی مفاد عامہ میں. دیکھیے سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ بیسیکلی عمرانی معاہدہ جو ہے وہ عوام اور ریاست کے درمیان ہوتا ہے نا, نظام کو چلانے کے لیے. کون سا عمرانی سر؟ یہاں پر تو صرف ایک ہی معاہدہ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, باقی تو معاملے کوئی نہیں ہے. نہ یہ کسی, اگر انہوں نے کسی سے پولیٹیکل ڈیفرنس ان کا ہے, پولیٹیکل تھاٹس میں ڈیفرنس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, معاشروں میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, میچورٹی کی علامت ہے. لیکن یہ ہمیں بتائیں کہ ان کا اپنا, انہوں نے آج تک اپنے کسی مینیفیسٹو کا ذکر کیا کسی اپنے احتجاج میں, کسی جلسے میں کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی مینیفیسٹو کا ذکر کیا, آپ کو بھی یاد ہوگا, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر ایک شخص, عمر ایوب ان کا نام ہے, پیچھے نہیں جاتے ہم بہت زیادہ, وہ تفصیلات خواجہ صاحب نے بتائی تھی, میں نہیں جاتا ہوں اس کے پیچھے. اس کے ساتھ ایک سپیکر, کسٹوڈین آف دا ہاؤس, فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے ہم نے اس پارلیمان کو چلنے نہیں دینا. انہوں نے بتا دیا نا,
سر ان کو تو یہ انہوں نے اپنا مینیفیسٹو بتا دیا نا, اور کی دسن تو انو کیڑا مینیفیسٹو دسن ان کے یہ جو اپنا مینیفیسٹو بتا رہے ہیں, خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے وہ تو خون خراب ہے, وہ تو کہتے ہیں ہمیں لاشیں چاہیے. تو یہی تو اب عطاءاللہ تارڑ صاحب بار بار تو یہی کہہ رہے ہیں, وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں نا سر. انفارمیشن منسٹر سر صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ اگر لاشوں کے اوپر آپ نے سیاست کرنی ہے تو یہ سیاست نہ پاکستان کو منظور ہے نہ پاکستان کی عوام کو منظور ہے. اپنی مرضی سے آپ 4 سال رہے, آپ نے ریاست مدینہ بنانی تھی, کیا آپ کرپشن کو روک پائے؟ آپ نے سوشل جسٹس سے آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ کیا عوام نے روکا تھا, سیاسی جماعتوں نے روکا تھا, اداروں نے روکا تھا, کس نے روکا تھا ان کو؟ تعلیم بڑھانے سے کس نے روکا تھا؟ ہیلتھ فیسلٹیز دینے سے کس نے روکا تھا؟ کیا میس ٹرانسپورٹیشن پوری دنیا میں پروجیکٹ چلتے ہیں اور میس ٹرانسپورٹیشن کے اور پروجیکٹ میس ٹرانزٹ جو ہوتے ہیں, منصوبے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو سبسیڈائز بھی کرتے ہیں, سبسیڈائز بھی کیا جاتا ہے. اور یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے. انہوں نے تو تمسخر بنانا شروع کر دیا یہاں پر. یہ افسوسناک ہے. بہرحال پھر جی ہاں, بہرحال عاصم صاحب, کیونکہ اس پہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ, خاص طور پہ اس شہادت کے بعد, اور جو پولیس اہلکار اب تک, وہ تفصیلات ہم سامنے رکھیں گے, اور ہم ہمیشہ گائے بگائے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ ناظرین کرتے رہتے ہیں کہ جن پولیس اہلکاروں کی جو شہادت اور اس کے ساتھ ساتھ جو تشویشناک اس وقت صورتحال میں ہاسپٹلز میں موجود ہیں, بہت بڑی تعداد ہے, اللہ پاک ان کو جلد جو ہے وہ صحت یاب کرے. اور جنہوں نے گرفتار کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اسی شو میں آپ کو ان سب کے نام بتاؤں کہ یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں, تب یہ کمیٹی ایک باثر کمیٹی کہلائے گی, اور ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا سوسائٹی کا کہ ان ذمہ داروں کا تعین کیا جائے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب ہم بات کریں گے ہمیشہ سے ہمارے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ, جہاں ہم اپنے خانہ کعبہ حرمین شریفین کی عزت و آبرو اور اس کی ہمیشہ وقار کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب ہم اپنے قبلہ اول اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین کا روز اول سے بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور ہمارا اسٹرانگ موقف رہا ہے کہ ہم اسرائیلی اسٹیٹ کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے, اور ہمارے پاسپورٹ پر باقاعدہ طور پر مینشن ہے کہ ہم ٹریول نہیں کر سکتے وہاں پر. غزہ اور فلسطین کے معاملے پر اے پی سی کل ہونے جا رہی ہے, اور یہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بڑی اہم شخصیت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, جن کا بڑا واضح موقف رہا ہے فلسطینیوں کے, مسلمانوں کے حوالے سے. ہمیشہ جب بھی بربریت ہوئی ہے تو پروٹیسٹ میں انہوں نے بھرپور نہ صرف حصہ لیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر انہوں نے اپنی آواز بھی پہنچائی ہے, اور اسی حوالے سے حکومتی وفد نے ایک خوبصورت جمہوری انداز سے ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں مولانا صاحب کی رہائش گاہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, اور اس وفد میں خواجہ سعد رفیق, نیر بخاری, نوید قمر, شیری رحمان شریک تھے, اور جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری, مولانا صلاح الدین ایوبی, محمد اسلم غوری ملاقات میں شریک تھے, اور مولانا فضل الرحمان کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے. اور یہ کل اے پی سی ہونے جا رہی ہے. 7 اکتوبر کو غزہ جنگ کا 1 برس مکمل ہونے پر دنیا کے متعدد ممالک میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں, جن میں غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان میں جنگ بندی کے مطالبات سر فہرست ہیں. واشنگٹن میں 1000 سے زائد افراد نے وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا. یروشلم, تل ابیب میں یہودی خود باہر نکلے ہیں اور نیتن یاہو کی اس بربریت اور اس فسطائیت, اس پاگل پن اور اس مینٹیلٹی کے خلاف نکلے ہیں کہ خدارا ہمارے لیے اور مصیبت نہ کھڑی کرو. اور کئی محاذ کھول دیے, یمن پر حملے ہو رہے ہیں, لبنان میں داخل ہو گئے, جنوبی لبنان میں پھر چڑھائی کی کوشش کی ہے, وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھے. لیکن اس اے پی سی کا کیا امپیکٹ ہوگا, جس طرح اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر جو مقدمہ فلسطین لڑا, اس کے لیے دشمن کو بھی چاہیے تھا کہ ان کو اپریشیٹ کرتے, لیکن یہاں تو تنقید برائے تنقید ہے. خیر, اس اے پی سی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. منصور جعفر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. منصور جعفر صاحب, اس میں چاہتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو امپیکٹ ہوگا, کیونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اور پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے حوالے سے, بلکہ آپ نے محمود عباس کو دیکھا جب وہ یو این کی جنرل اسمبلی کے دوران وزیر اعظم سے ملاقات کی, تو انہوں نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی, اور پاکستان کا ڈٹے رہنا اور فلسطینیوں کا جس طرح انہوں نے ساتھ سفارتی طور پر دیا, اس کی بھی انہوں نے بڑے کھل کر تعریف کی. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, یہ جو آل پارٹیز کانفرنس پاکستان میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز اور سب کو دعوت دی گئی ہے کہ اس میں شرکت کی جائے؟ جی بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت حکومت وقت نے جو صحیح معنوں میں فلسطینیوں کی کوئی ترجمانی ہو سکتی ہے, ان کے جو ان کے مصائب اور ان کی اطلاع ہے, اس حوالے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی
اور ایک متفقہ اور متحدہ موقف جو ہے اس کو تشکیل دینے کے لیے یہ جو کل جماعتی کانفرنس بلوائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک اس پورے قضیے کے ساتھ مثالی قسم کا اظہار یکجہتی ہے۔ بہت پہلے اس کا انعقاد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ماضی میں مختلف اس نوعیت کے پلیٹ فارم انڈیویجولی مختلف جماعتوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں، لیکن حکومتی سرپرستی میں یا حکومتی پلیٹ فارم پہ اس کو پہلی بار یہ ریکگنیشن ملی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک انتہائی اسٹرانگ میسج جائے گا۔ ہم جب بھی فلسطینی کوئی دوست ہمارے جہاں اسلام آباد میں یا ادروائز کبھی ٹریولنگ کے دوران ملتے ہیں تو وہ ہمیں نیوکلیئر پاکستان کا شہری کہتے ہیں، وہ پاکستان کے نیوکلیئر کو اپنا نیوکلیئر سمجھتے ہیں۔ اور اس غزہ جنگ کے دنوں میں بھی جب بھی آپ کو غزہ کی گلیوں میں بازاروں میں کوئی اس نوعیت کا مظاہرہ یا کوئی مسلم دنیا کو کال دیتے ہوئے تو اس میں سب سے پہلے وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کو پکارتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت وقت نے ان کی اس جو پکار پر لبیک کہا ہے اور ایک لاہ عمل مشترکہ لاہ عمل تشکیل دینے کے لیے جو آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی جگہ مبارکباد کی مستحق ہے اور تحسین کی مستحق ہے، لیکن جس طریقے سے بیک اینڈ پہ ایک دینی مذہبی تنظیم جماعت جو ہے جماعت اسلامی نے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا اور انہوں نے ایک انیشیٹو کے طور پہ اس کو جو ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایک ملاقات میں فلوٹ کیا اور انہوں نے اس کو ایک بڑا بہت بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قطع نظر اس کے کہ جو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، انہوں نے اس تجویز پر لبیک کہا اور فوراً سے پیشتر جو ہے اس کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ کل ہونے جا رہا جعفر ہے۔ صاحب، میں آپ سمجھتا گو کہ ہوں ایک تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، لیکن آپ کی بڑی ایک مؤثر آواز رہی ہے فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ کوئی ایک اچھا سا مثبت پیغام بھی دے دیں تاکہ اس کا امپیکٹ ہو اور یہ سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، نہ بندہ رہے نہ بندہ نواز رہے، سب کے سب موجود ہوں اور یک آواز ہو کر یہ پوری دنیا کو پیغام دیں کہ فلسطین میں ہونے والے مظالم پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اور اس موقف پر نہ صرف جماعت اسلامی، مولانا صاحب کی جماعت، ہم قوم پرست جماعتیں بھی ساری اکٹھی کھڑی ہیں، ساتھ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ جو مسلمانوں کو عمومی طور پہ تانا دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اور یہ بات تو ہمارے اس پاکستان کے حوالے سے یا پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے زیادہ صادق آتی ہے، کیونکہ جو پولرائزیشن یہاں پہ جو نفرت اور ایک جسے کہنا چاہیے تعصب کا ایک ماحول یہاں پیدا کر دیا گیا تھا ماضی کے اندر، وہ اس کی وجہ سے بہت ساری جو ایک نیشنل کنسنسس ہے اور ایسے ایشوز پہ کہ جو ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہیں، یعنی قبلہ اول اور مسجد اقصی، اس کی جدوجہد، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مزاحمت ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ تو اس پر بھی اگر دنیا کو ہم اکٹھا نہیں کر سکے اور خاص طور پہ اپنے ہم وطنوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس کی اہمیت کو محسوس کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک غزہ جنگ کا جو 1 برس مکمل ہونے پر فلسطینیوں کے ساتھ جو صحیح معنوں میں اظہار یکجہتی، اور مجھے اس سے قوی امید ہے کہ کل جو اس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے منظور کیا جانے والا اعلامیہ جو ہے وہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھے گا، وہ ایک ایسا اعلان اسلام آباد ہوگا کہ جس کی توقع جو ہے وہ فلسطینی ایک عرصے سے کر رہے تھے، اور اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں پاکستان یقیناً ایک ایکٹیو ممبر آف OIC کے طور پہ آنے والے دنوں میں جو اپنی اسٹریٹجی ہے اس کو اسپیئر ہیڈ کرے گا اور اس جنگ کے حوالے سے صحیح معنوں میں پاکستان کی اور ایک نیوکلیئر پاکستان کی ترجمانی کرے گا۔ اچھا منصور جعفر صاحب، یہ جو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے، آفاقی اسرائیل ہے، وہ جو مسجد اقصی کے نیچے خندقیں کھودنے کی جو پلاننگ ہے، یہ مفروضوں پہ مشتمل ہیں، جی اب پرانی باتیں، اب تو دور بدل گیا ہے۔ کیا واقعی دور بدل گیا ہے؟ یہ محض مفروضے ہیں گریٹر اسرائیل؟ دیکھیے جی، اس کی حقیقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ آج کے دور میں یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی ذہانت ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ابھی ریسنٹلی اس جنگ کے دنوں میں جب یہ جنگ کا الاؤ جو ہے وہ دہک رہا تھا، انتہا پسند یہودیوں نے ایسی ویڈیوز تیار کی ہیں AI کو استعمال کرتے ہوئے کہ جس میں ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی کو آگ کے شعلوں میں دکھایا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی ان کے ان عزائم کی عکاسی کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو باتیں ان کو مفروضہ قرار دے کے یا ان کو ماضی کی کہانیاں یا جذباتی ایمانی قصے کہانیاں کو نام دے کے جو ہے وہ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ نئی نسل کو